احسان اللہ۔ حکایت: درویش جگر ریش یعنی ام بزرگوار میر امان اللہ ہفتے میں ایک بار احسان اللہ نامی ایک فقیر سے، جو ایک مرد آزاد تھے، ملاقات کرنے جایا کرتے تھے۔ ان کا بڑی ستھری لپی پتی 4 دیواری کا مکان، جس کا دروازہ بند، دیواریں بلند، فقیر کا تکیہ کر کے مشہور تھا۔ اس دل جلے کے دروازے پر یہ شعر سنہرے حرفوں میں لکھا ہوا تھا: خاطر آسودہ خواہی راہ آمد شد ببند، چاک در پیراہن دیوار از دستے درست۔ یعنی اگر تجھے اطمینان قلب درکار ہے تو آمد و رفت کے دروازے بند کر دے، یعنی لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لے۔ دیوار کے پیراہن میں چاک دروازے ہی کی وجہ سے ہے، یعنی زیادہ میل جول یاد الہی میں قلب کو یکسو نہیں ہونے دیتا۔ اگر کوئی ان کا دروازہ کھٹکھٹاتا اور آواز دیتا تو وہ خود آتے اور جواب دیتے کہ احسان اللہ گھر میں نہیں ہے، بھاگ جاؤ، یہ گھر خالی ہے۔ ایک بار میرے چچا نے ان سے ملاقات کا ارادہ کیا اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ جب دروازے پر پہنچے تو وہی جواب ملا کہ احسان اللہ گھر میں نہیں ہے۔ چچا نے کہا، اگر احسان اللہ نہیں ہے تو امان اللہ ہے۔ ہنسے اور دروازہ کھول دیا۔ کیا دیکھتا ہوں، گٹھے ہوئے ہاڑ کا جوان ہے، خورشید سوار، جس کی پیشانی سے ہیبت حق نمودار، اکہری یزدی چادر سر پر، ایک لنگی کمر پر، روب دار سرخ آنکھیں، جیسے شیر عشق الہی سے سو گیا ہے اس در پر۔ مصافحہ ہوا، پیلو کے سائے میں بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کی مزاج پرسی کی۔ فرمانے لگے، میاں میر امان اللہ، میں نے گوشہ نشینی اس لیے اختیار کی ہے کہ ملنے کی گوں کا آدمی نہیں ملتا۔ تمہیں دل بہت چاہتا ہے، جب تک نہیں آتے گھلتا رہتا ہے۔ اور ہاں، یہ بچہ کس کا ہے؟ چچا نے کہا، علی متقی کا بالا اور میرا گود پالا ہے۔ فرمایا، اس بچے کے ابھی کلیاں نکل رہی ہیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر اچھی طرح پر نکل آئے، یعنی تربیت ڈھنگ سے ہو گئی، تو ایک ہی ٹرری میں آسمان کے پار پہنچے گا۔ اس بابا سے کہو درویشوں کی ملاقات کو معمول بنائے کہ فقیروں کی صحبت میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ پھر سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا پانی میں بھگو کر کھانے کے لیے مجھے دیا۔ میں نے ایسی لذت کا کھانا کبھی نہیں کھایا تھا۔ ابھی تک میرا ذائقہ اس کی یاد میں چٹخارے لے رہا ہے، وہ مزہ آج تک لطف دے رہا ہے۔ درویش کے ارشادات: نکتہ: فرمانے لگے کہ اے یار عزیز، اللہ کی معرفت اس صحرائے پرغبار یعنی دنیا میں ایک وحشی ہرن ہے۔ روح شہسوار اور گھوڑا انسان کا بدن ہے۔ اگر یہ شکار مل جائے تو بلا سے گھوڑا مٹی میں رل جائے، لیکن اگر گھوڑا مر گیا اور شکار بھی چپر گیا تو انجام دہ حسرت ہے، جس میں ہر عذاب سے زیادہ شدت ہے۔ عذاب قبر بھی اسی حال سے عبارت ہے۔ واز: آؤ، غرور و ہوس سے نکل جاؤ۔ نفس امارہ تو حریص کتا ہے، اگر اس کے کہے پر قطع راہ کرو گے تو اپنے تئیں تباہ کرو گے۔ ہاں، اگر مجاہدہ کر کے خودی سے گزر گئے تو سمجھو انسانیت کی منزل سر کر گئے۔ بے سمجھ طول عمل کی برائیوں کو نہیں سمجھ پاتا، مگر عقل مند اپنے لیے پھانسی کا پھندا خود نہیں بناتا۔ نکتہ: یہ آسمان ایک طلسماتی پردہ ہے، جس پر عجیب و غریب شکلیں اور صورتیں نمودار ہوتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ یہ آنا اور جانا شکل و صورت کے اختیار میں نہیں، اس کی ڈور کسی اور ہی کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھو، دنیا کو دل نہ دیجیو کہ یہ بے شرم قحبہ ہے، جب باپ اٹھ جاتا ہے تو بیٹے سے ہم بستر ہو جاتی ہے۔ جو اہل سیرت اور صاحب غیرت ہیں، اس کی طرف مطلق توجہ نہیں کرتے۔ فقیرانہ باتیں: ریاکار لوگ از راہ خود پسندی اس بے حقیقت زندگی پر، جو پلک جھپکاتے تمام ہوتی ہے، کیسے پھولے ہوئے ہیں، اور عناصر کی اس 4 دیواری میں جسے دنیا کہتے ہیں اور جس سے جلد ہی گزر جانا چاہیے، اقامت کو جاویدانی سمجھ کر کیسی فراغت سے آلتی پالتی مارے بیٹھے ہیں۔ وہ ظاہر میں کتنے ہی ہوشیار نظر آئیں، لیکن واقع میں بے خبر ہیں، یعنی حقیقت کو بھولے ہوئے ہیں۔ ان کی خلوت باصفا سراسر کدورت ہے۔ ایسوں کی صحبت میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ باب صحبت تو وہ بے نوا درویش ہیں جو درخت کے سائے کا بوجھ بھی اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں، یا وہ برہنہ تن فقیر جو ہماوست کا دم بھرتے ہیں، یا وہ گدڑی پوش پہلوان جو نفس امارہ سے جہاد کرتے ہیں، یا وہ درویشان جگر ریش ہیں جو بیگانہ یار و خیش ہیں، جن کی پیشانیاں آلودہ خاک ہیں
اور دل بہتے ہوئے پانی کی طرح پاک ہیں۔ یہ بے شے فقیری کے شیر خون دل پینے والے، بحر بے جوش اور طوفان بے خروش ہیں، کوچہ محبت کی خاک اڑانے والے، بیابان وحشت میں دھونی رمانے والے، وہ بندے جو خدا سے واصل ہیں، سب سے دور رہتے ہیں مگر نزدیک دل ہیں، جلوہ یار کے دل دادا، معشوق کے سایہ دیوار کے خاک افتادہ، بحر حقیقت کے شناور اور بے شے طریقت کے رہبر ہیں، وہ آوارگان منزل رسیدہ جن کے سائے سے آفتاب ابھرتا ہے، وہ خاک نشیں جو آسمان پر کمند ڈالے ہوئے ہیں، وہ گوشہ نشیں جو نام نکالے ہوئے ہیں، وہ دشت مہر و وفا کے دیوانے اور گلشن حیا کی خوابیدہ کلی، سخت پتھر جن کی بالش ہے اور علامت دیوانگی ان کی پوشش، پیٹ سے پتھر باندھتے ہیں مگر شکایت نہیں کرتے، حریص نہیں، لذیذ کھانا اگر مل بھی جائے تو اس کی طرف رغبت نہیں کرتے، روکھی سوکھی کھا لیتے ہیں، وہ عجب زرد رخسار ہیں، عشق کے پرانے بیمار ہیں، مزاج کے ایسے غیور کہ جسے دیکھنے کے لیے مرتے ہیں اسی سے صرف نظر کرتے ہیں، سر میں وہ پندار رکھتے ہیں کہ جب تک معشوق کی تیغ ناز ہی نہ بٹھا دے خود نہیں بیٹھتے، محبوب حقیقی کو جس سے وہ اتحاد رکھتے ہیں، کمال ذوق و شوق سے دن رات تلاش کرتے ہیں، وہ ایسے جنگاور ہیں کہ انہوں نے 72 فرقوں کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھا دیا ہے، اور ایسے کیمیا گر کہ ناچیز خاک کو 1000 بار سونا بنا دیا ہے، درویش اس کارخانہ ہستی میں متصرف ہیں، یعنی جو کچھ ہیں وہی وہ ہیں، جو چاہو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر دے سکتے ہیں، یعنی حاصل ہر دو جہاں ہاتھ بڑھا کر دے سکتے ہیں، ایسے درویشوں کا ذکر کرو، ان سے طلب ہمت کی فکر کرو، بن سکو تو ان جیسے بن جاؤ، یعنی درویش کہلاؤ۔ حقیقت کا دریائے عظیم جس کا راستہ بند ہے، اس کی کنجی درویشوں کی زبان ہے، پانی پر جا نماز پھینکنا اور بے تکلف چلنا درویشوں کی شان ہے۔ جب جھٹپٹا ہوا تو فرمایا، اے یار عزیز، مغرب کی نماز کا وقت آیا، اگرچہ تمہیں رخصت کرنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن طلوع و غروب آفتاب سے قبل خشوع و خضوع کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بیٹھنا نہیں چاہیے، جاؤ علی متقی سے میرا سلام کہہ دینا۔ ہمیں رخصت کر کے دروازہ بند کر لیا، چچا نے وہاں سے آ کر فقیر کا سلام میرے والد کو پہنچایا، انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر سلام لیا اور فرمایا کہ احسان اللہ کی ملاقات کو اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے، جاتے رہو اور میرا بھی سلام پہنچاتے رہو۔ چوتھے دن چچا پھر ان کے گھر گئے، مجھے بھی ساتھ لے کر گئے، دستک دی، وہی جواب ملا، گھر میں نہیں ہوں۔ چچا نے فرمایا، اگر تم نہیں ہو تو کون ہے جس نے میرے دوست کے گھر میں دھرنا دیا ہے؟ احسان اللہ ہنسے اور دروازہ کھول دیا۔ ہم عجب سعادت سے مالا مال ہوئے، یعنی ان کی پرمغز باتیں سنی اور عنایات بے حد سے نہال ہوئے۔ فرمایا، اے عزیز، عشق نے جب سے مجھے ٹھکانے لگایا ہے اور محبت کا نقش اچھی طرح میرے دل پر بٹھایا ہے، یہاں کی کوئی چیز میری نظروں میں نہیں سماتی اور یہ دنیا دل کو قطن نہیں بھاتی، تجرد پیشہ ہوں، بے اندیشہ ہوں، اگر سارا عالم درہم برہم ہو جائے تو بھی میری جمعیت خاطر میں فرق نہ آئے، اگر آسمان زمین پر آ پڑے تو بھی ممکن نہیں میرا دل کہیں جا پڑے، جب آنکھ بند کرتا ہوں تو اس کے مکھڑے پر کھولتا ہوں جو سورج مکھی سے زیادہ نازک ہے، یعنی نگاہ گرم کی تاب نہیں لاتا، جب سر بگریباں ہوتا ہوں تو اس دلبر کا تماشائی بن جاتا ہوں جس کا جلوہ برق سے 1000 درجہ شوختر ہے، یعنی پل بھر کو میرے دل سے نہیں نبھاتا، میرا یار محشر خرام اگر رفتار میں آوے، عالم تہو بالا ہو جاوے، میرا بلند بالا اٹھ کھڑا ہو تو فتنہ قیامت اٹھاوے، اس کے کوچے کی خاک ہو جاؤ تاکہ تم سروں کے تاج ہو جاؤ، اس کے پائمال بنو تاکہ اہل نظر کی آنکھوں کا سرما کہلاؤ، ایسا دل لاؤ جسے وہ پسند کرے، ایسی جان پیدا کرو جو اس سے پیوند کرے، کسی اپنے سے بہتر کے ہاتھوں میں ہاتھ دو کہ اسی سے یہ منزل دشوار ہاتھ آتی ہے، خبردار ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھیو کہ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہنے سے راہ پست ہو جاتی ہے۔ نکتہ: اے یار عزیز، موت ایک عجب تبدیلی ہے جو پیش آنی ہے، اپنے احتساب سے غافل نہ رہو، یعنی اپنے تئیں دشمن کی نگاہ سے دیکھو کہ یہی دوستی جانی ہے، حال جانے ہوشیار بدن سے مفارقت کے بعد ایسا ہے جیسے کوئی مست ہو معشوق درکنار، چونکہ اس عالم میں تجدد امسال نہیں ہے، ایک طویل مدت کے بعد جب وہ مستی جسے دنیا کی لگاوٹ کہیے زائل ہو جاتی ہے
تو دفتن لذت وصل حاصل ہو جاتی ہے۔ افسوس ہے اس نا آگاہ کی جان پر جو اس دنیا سے دور ہو جائے اور اس عالم سے کوئی نسبت قائم نہ کر پائے، پھر وہ متاسف رہتا ہے اور ملال و مسرت کی انہی دو کیفیتوں کو عارف بہشت دوزخ کہتا ہے۔ واز اے یار عزیز، دل اگر درد آشنا ہے تو بہتر ہے، غم اگر دل گداز ہے تو شائستہ تر ہے۔ درویش دل محزوں تلاش کرتے ہیں، شائستہ طرب نہیں، جان درد من چاہتے ہیں، درما طلب نہیں۔ روئے نیاز اس کی طرف لاؤ جو بے نیاز ہے، سب کام اسے سونپ دو جو کارساز ہے۔ گوشہ نشین ہو جاؤ اور توکل کرو، اپنے اندر کھو جاؤ اور غور و تأمل کرو۔ اگر جان میں نیاز مندی پیدا ہو جائے تو عنقا ہے، دل اگر گداز ہو جائے تو کیمیا ہے۔ مدعا نایاب و راہ جستجو دور و دراز، پا بدامن ہم نشیں ناچامیے باید کشید۔ یعنی ہمارا مدعا نایاب اور راہ جستجو بہت دراز ہے، اس لیے اے ہم نشیں گوشہ گیر ہو جانا ناگزیر ہے۔ نکتہ اے یار عزیز، وہ یکتا پیرہن معشوق جس رنگ میں چاہتا ہے نمودار ہو جاتا ہے۔ کبھی پھول ہے، کبھی رنگ، کہیں لال ہے، کہیں سنگ۔ کچھ لوگ پھول سے جی خوش کرتے ہیں، بعض رنگ پر مرتے ہیں۔ ایک جماعت لال کو معتبر جانتی ہے، دوسری پتھر کو خدا مانتی ہے۔ خبردار، یہاں لغزش کا اندیشہ ہے۔ ایسی آنکھ چاہیے جو اس کے غیر پر نہ کھلے، وہ دل ہو کہ کسی اور پر نہ ڈھلے۔ دشمن اور دوست سب اسی سے ہیں، کیونکہ دل تصرف میں اسی کے ہیں۔ ہدایت اور گمراہی دونوں اسی کے مظہر ہیں، مست اور ہوشیار سب اسی کے رہ سپر ہیں۔ محراب اس کی ابرو سے پیدا ہوئی ہے اور میخانہ اس کی آنکھ سے ہویدا۔ زاہدان مناجاتی عبادت و طاعت کا ثواب کماتے ہیں، زاہدان خراباتی جام لنڈھاتے ہیں۔ محراب میں سر نہوڑا کر جاؤ، خرابات میں رندانہ وضع سے آؤ۔ یعنی ہر موقع کی رعایت لازم رکھو اور ہر مرتبے کا پاس دکھاؤ۔ نکتہ اے یار عزیز، ہستی واجب یعنی خدا دلیل و برہان کی محتاج نہیں، ہر کے برحق دلیل می گوید، بچراغ آفتاب می جوید۔ ترجمہ جو خدا کے وجود پر دلیلیں بیان کرتا ہے وہ گویا سورج کو چراغ لے کر تلاش کرتا ہے۔ بس سورج نکلا اور دن پھیل گیا، اگر کوئی مالک نہ ہو تو آسمان گر پڑے اور پہاڑ کھڑا نہ رہ سکے، نہ سورج تابش کرے نہ چاند گردش، نہ آگ جلائے نہ ہوا نبھائے، نہ بادل برسے نہ بجلی تڑپے، نہ پانی بہے نہ گھاس اگے، نہ پھول کھلے نہ چمن ہنسے، نہ پھل پھلے نہ پیڑ جمے۔ حق سبحانہ تعالی جسے کریم کہتے ہیں، اس صفت کے غلبے پر نظر کر کے سررشتہ بندگی ہاتھ سے نہ دینا چاہیے کہ وہاں تو صاحبی ہے، جب وہ نوازتا ہے تو خاک کو آدمی بنا دیتا ہے، اور جب بے نیازی پر آتا ہے تو آدمی کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان میں ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تم نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ تمام رات نماز پڑھتے اور اتنا قیام فرماتے تھے کہ پائے مبارک سوج جاتے تھے۔ دیکھنے والے کہتے تھے یا رسول اللہ، آپ اتنی ریاضت کیوں فرماتے ہیں؟ آپ نے تو سارے عالم کو بند غم سے نجات دلا دی ہے۔ حضور اکرم تبسم فرماتے اور ارشاد ہوتا، کیا کریں، ہم تو بندے ہیں۔ تو میرے عزیز، بندگی اور صاحبی کا رشتہ بڑا نازک ہے۔ بندگی لاؤ تاکہ اپنے آقا کے سامنے شرمندگی نہ اٹھاؤ۔ یہاں تک بات پہنچی تھی کہ شہر کے صوبے دار کا چوبدار آیا اور اس کا سلام پیش کر کے کہا کہ نصرت یار خاں قدم بوس کے لیے حاضر ہو رہا ہے۔ سید نصرت یار خاں سادات بارہا میں تھا۔ عہد محمد شاہی یعنی محمد شاہ تغلق کے زمانے کا 7 منصبدار تھا۔ ہدایت اللہ نام اور رکن الدولہ خطاب تھا۔ یہ سید قاسم بارہا شہامت خاں کا برادر زادہ تھا۔ بحوالہ معاصر العمرہ تقریباً 60 سال کی عمر میں 22 رمضان 1134 ہجری کی شب کو دہلی میں انتقال کیا۔ تاریخ محمدی قلمی نسخہ رامپور۔ نثار احمد فاروقی نے یہاں لکھا ہے کہ نصرت یار خاں میر کی ولادت سے 1 سال پہلے مر چکا تھا اور اس کے صوبے دار آگرہ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ میر یہ واقعہ 1144 ہجری کا لکھ رہے ہیں، یا تو انہیں صوبے دار کا نام یاد رکھنے میں تسامح ہوا، ورنہ حافظہ نباشت والا معاملہ ہے۔ درویش نے فرمایا، خیر اچھا، ہر چند وہ فقیروں سے ملاقات کا منہ نہیں رکھتا، لیکن مجھے اس سے شرم آتی ہے، کئی بار لوٹ کر جا چکا ہے۔
اگر اس بار بھی واپس جائے تو خدا جانے پھر ملاقات ہو یا نہ ہو پائے۔ جب صوبیدار دروازے پر آیا تو ہاتھی سے اتر کر دوڑا، شرف پابوسی سے سرفراز ہو کر 5 اشرفیاں نظر کیں۔ احسان اللہ نے فرمایا، خوب آئے، خوش رہو۔ صوبیدار نے عرض کیا، زہ قسمت کہ میں نے آپ کی خدمت میں بار پایا اور خواہش دل کے مطابق دیدار پایا۔ درویش کا التفات دیکھا تو التجا کی کہ کبھی کبھی اس روح سیاہ کو نوازتے رہا کیجیے۔ فرمایا، دل قوی رکھو، تمہیں اعتبار ملا ہے، یعنی خدائے عزوجل کی طرف سے اقتدار ملا ہے۔ اغلب ہے کہ وہاں سرخ رو پہنچو، اس نعمت کے شکر میں بے کسوں کو نوازیو، یعنی بے مروت نہ بنیو اور انہیں ذلیل نہ کریو، خدا سے شرم کرتے رہیو، اینڈیو مت، غریبوں کے کام میں کسی کا منہ مت دیکھیو، خبردار بے کسوں سے منہ نہ موڑیو، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن منہ نہ دکھا سکو۔ اچھا آپ جاؤ، کیونکہ یہ یار عزیز، میر امان اللہ کی طرف اشارہ کر کے، شیشہ جان اور نازک مزاج ہیں اور میں ان کی پاسداری کرنے میں لا علاج۔ صوبیدار نے غریبان خاکسار کی طرح اپنا چہرہ زمین پر ملا اور فقیر کی چوکھٹ کو بڑے اعتقاد سے چوم کر چلا۔ احسان اللہ کی وفات۔ اتنے میں ایک گویے کا لڑکا، گھنگریالے بال، کتابی چہرہ، اودی رنگ، خوش گولو، کندھے پر تنبورہ، کانوں میں سونے کے بالے، اس راہ سے گزرا۔ فقیر کی نظر اس پر پڑی، بے اختیار دل دے بیٹھے۔ میرے چچا سے فرمایا، اسے بلاؤ اور بٹھاؤ۔ جب وہ لڑکا آ کر بیٹھا تو خود بخود آمدی قبلان کا یہ شعر بھیروی میں، جو ایک راگنی ہے اور بے وقت الاپی جاتی ہے، گانے لگا۔ بیا کہ عمر عزیزم بجستجوئے تو رفت، ز دل نہ رفتی و جانم در آرزوئے تو رفت۔ ترجمہ، اے محبوب آجا کہ میری عمر عزیز تیری جستجو میں گزر گئی، میری جان بھی تیری تمنا میں نکل گئی، مگر تیری یاد دل سے نہ نکلی۔ درویش کو وجد آ گیا اور بہت محظوظ ہوئے۔ اس سے کہا، اے عزیز، آج رات فقیر کے ہاں رہ جاؤ اور جو چیزیں تمہیں آتی ہوں بطور خود سناؤ۔ لڑکے نے عرض کیا، یہ تو میرے لیے سعادت اور مجھ پر منت ہے۔ چونکہ شام ہو چلی تھی، ہمیں رخصت کر کے دروازہ بند کر لیا اور یاد الہی میں بیٹھ گئے۔ پھر سنا گیا کہ جب فقیر نے عشاء کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو اشرفیوں کو تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ اس سیاہ دل گویے نے تاڑ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بازار گیا، وہاں سے ایک پیالہ دودھ میں زہر ملا کر لایا اور سر ہو کر درویش کو پینے کے لیے دیا۔ دودھ کا پینا تھا کہ درویش کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ انہوں نے ہاتھ پاؤں پھینکنے شروع کیے، یعنی زہر اپنا کام کر گیا۔ وہ سنگ دل ناہنجار اشرفیاں اٹھا کر چلتا بنا۔ آدھی رات کو درویش کی دل خراش آہ آہ نے ہمسایوں کی نیندیں اڑا دیں۔ گھبرا کر دوڑے تو درویش کو جاں بلب پایا۔ کچھ لوگوں نے اس عیار کو بہت ڈھونڈا، مگر وہ رات کی تاریکی میں ایسا چھپ گیا کہ کسی کو نظر نہ آیا۔ جب رات آخر ہونے آئی تو درویش نے دنیا سے آنکھ چرائی اور جان شیریں بڑی تلخی سے سپرد کی۔ شہر کے سرکردہ لوگ انتہائی رنج و ملال کے ساتھ ان کے جنازے میں شریک ہوئے اور ان کی وصیت کے مطابق فقیر کے تکیے میں دفن کر دیا۔ اب تک وہ جگہ زیارت گاہ عزیزہ ہے۔ فلک زیں گوں نہ خوں بسیار کردست، عزیزاں را بسے آزار کردست۔ یعنی آسمان نے ایسے کتنے ہی خون کیے ہیں اور خدا کے پیاروں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اس اوچھے آسمان کے غمزے نئے نئے ہیں اور نخرے نرالے۔ آئے دن خاک نشینوں کو ستاتا ہے، ہر شب نیا فتنہ اٹھاتا ہے۔ کسی کی زہر ہلاہل سے جان گنواتا ہے تو کسی کو تیغ ستم سے گھائل کر کے خاک میں لٹاتا ہے۔ محبت کے متوالوں کو چاہیے کہ اس کی گردش سے نچند نہ رہیں تاکہ سختی نہ اٹھائیں اور اپنی راہ سے بھٹک نہ جائیں۔